بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو زنا کرنے والی عورت کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ نوجوان نے زنا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ یتیم تھا، یعنی کہ بچپن میں اس کے ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کرم فرمایا کہ اس کے باپ نے تھوڑی بہت دولت چھوڑ کر مرا تھا، لیکن وہ دولت اتنی بھی نہیں تھی کہ اس کی پوری زندگی اس سے گزر جاتی۔ بہرحال وہ جوان ہو گیا۔ بچے ماں باپ کے بغیر بھی پل جاتے ہیں، لیکن کیسے پلتے ہیں یہ وہی بچے جانتے ہیں جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں۔ اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، کوئی بھائی یا بہن بھی نہیں تھی۔ اس کی شادی ایک نیک اور خوبصورت عورت کے ساتھ ہوئی۔ اس کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت تھی، کیونکہ اس دنیا میں واحد وہی عورت تھی۔ اس کے ساتھ اور کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا۔ اس کو اپنی بیوی سے ضرورت سے زیادہ الفت اور محبت تھی۔ وہ ایک دن کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ گھر پر ہی رہتا تھا، وہ کام پر بھی نہیں جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، باپ دادا کی ملی ہوئی جائیداد آخر کب تک ساتھ دے گی؟ تم جو محنت مشقت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، تم نے اب وہ بھی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ایسے ہی دن رات گزارتے رہے تو ایک دن غربت آ جائے گی۔ اللہ نے بھی ابھی اتنا دیا ہے کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن جس طرح کے تمہارے معاملات ہیں، اگر ایسے ہی رہیں تو گھر سے باہر نہ گئے تو تم نے روزی تلاش نہ کی تو ایک دن ہم فاقے کے زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ کیا کروں، تمہاری جدائی اور تمہاری محبت مجھے باہر نہیں جانے دیتی۔ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ تم جیسی خوبصورت اور پیاری اور بھولی بھالی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر میں کہیں باہر چلا جاؤں۔ تمہارے بغیر میں کہیں بھی نہیں رہ پاؤں گا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ زمانے کا یہی دستور ہے، مرد کو باہر نکلنا ہی پڑتا ہے، روزی روٹی تلاش کرنا پڑتا ہے، تمہیں گھر سے باہر جانا ہوگا۔ تمہارے جیسا خیال اگر ہر کسی مرد کا ہو جائے تو بھلا دنیا کیسے چلے گی؟ اگر گھر میں آپ بغیر کام کیے دانا پانی آتا رہے تو اس طرح تو ہر کوئی اپنے گھر میں ہی بیٹھ جائے گا، کوئی بھی محنت مشقت نہیں کرے گا، اور یہ دنیا کے دستور کے خلاف ہے، تمہیں باہر نکلنا پڑے گا۔ مگر اس کا شوہر کسی بھی صورت میں گھر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے ایک دن ایک طریقہ سوچا۔ اس نے کہا، میں یہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم اگر واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے لیے کم سے کم 1 سال کے لیے تم اس گاؤں کو چھوڑ دو۔ تو یہ سنتے ہی وہ نوجوان کہنے لگا، میں تمہارے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں کہاں جاؤں گا تمہارے بغیر؟ میں تو تمہارے بغیر اس گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ تم گاؤں چھوڑنے کی بات کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، دیکھو، اگر تمہیں سچ میں مجھ سے محبت ہے اور تم محبت میں اتنے زیادہ دعوے کرتے ہو تو بس تمہیں میری یہ خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ جب اس نے محبت کا واسطہ دیا اور یہ کہا کہ ثابت کرو کہ تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری محبت میں اس گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری محبت میں اپنے اس گاؤں کو چھوڑ کر میں گھر سے باہر چلا جاتا ہوں، یعنی کہ اس گاؤں سے چلا جاتا ہوں تاکہ تمہاری خواہش کو پورا کر سکوں۔ شوہر کی زبان سے یہ سنتے ہی بیوی بڑی خوش ہوئی کہ چلو، اس طرح کم سے کم یہ باہر جانے کے لیے تیار تو ہو گئے۔ یہاں تک کہ وہ نوجوان گاؤں کو چھوڑ کر 1 سال کے لیے شہر سے چلا گیا۔ اس کی بیوی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے شوہر کو اس نے گھر سے باہر بھیج دیا، لیکن ابھی 1 دن بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ میرا شوہر یہاں پر موجود نہیں ہے اور میں تنہائی کی آگ میں جلنے لگی ہوں۔ میں 1 دن بھی اس کے بغیر گزارا نہیں کر پا رہی ہوں تو سال بھلا کیسے گزاروں گی؟ وہ سوچنے لگی کہ میں نے ہی اسے مشورہ دیا تھا، میں نے ہی اسے مجبور کیا تھا، اب مجھے ہی اس بات پر صبر بھی کرنا پڑے گا۔ اب 1 سال وہ نہایت ہی صبر تحمل کے ساتھ گزار رہی تھی، لیکن تھی تو وہ ایک عورت، اور انسان کے اندر انسانی خواہشیں ہوتے ہیں، لیکن انسانی خواہش
کے لیے اگر شیطان آپ کو بہکا دے، مگر وہ عورت بہکنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ رات کو اکیلی سوئی ہوئی تھی کہ شیطان وہاں پر آیا اور اس عورت کو عجیب و غریب خیال آنا شروع ہو گئے۔ عورت کو طرح طرح سے بہکانا شروع کر دیا۔ عورت کو بہکانے میں آخرکار شیطان کامیاب ہو گیا۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ اس کے محلے میں ایک طوائف رہتی ہے، لیکن اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے اور اس نے اپنا کام بھی بند کر دیا ہے۔ تو محلے والوں سے بچتے بچاتے وہ طوائف کے گھر جا پہنچی، جس کی دور دور تک خبر پھیلی ہوئی تھی، جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور طوائف تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ بوڑھی عورت کے پاس چلی گئی اور جا کر اس کے کان میں اس کو جا کر کہنے لگی کہ دیکھو میرا شوہر گھر پر موجود نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے خود اپنے شوہر کو اس گاؤں سے دوسرے شہر کمانے کے لیے بھیجا ہے، ویسے پیسے تو بھیج رہا ہے لیکن خود نہیں آ رہا ہے۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کی جدائی میں اپنے آپ کو بہلاتی رہی ہوں، صبر سے کام لیتی ہوں، لیکن اب صبر نہیں ہوتا۔ کیا تم میرے لیے کوئی انتظام کر سکتی ہو کہ میں اپنی خواہش کو پورا کر سکوں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو، کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے؟ دیکھو ویسے تو میں اکیلی ہی رہتی ہوں اور کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن میرے شوہر کو اگر یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں نے اپنی خواہش رات کو کسی اور مرد سے پورا کیا ہے تو پھر وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا اور میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے۔ اس بوڑھی طوائف نے کہا کہ دیکھو میں یہ کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی ہوں، اگر تم نے مجھے اتنے زیادہ پیسے دیے ہیں جبکہ تم نے مجھے بہت زیادہ رقم دی ہے، میں ایک ایسے نوجوان کا انتظام کروں گی جو اس جگہ کا نہ ہو، وہ تمہاری خواہش کو بھی پورا کرے گا اور اس کی تمہاری شوہر سے بھی کبھی ملاقات نہ ہو۔ اس کی اس بات پر وہ عورت اپنے گھر واپس چلی گئی اور انتظار کرتی رہی کہ کب تک وہ طوائف اس کے لیے کسی نوجوان کو لے کر آتی ہے۔ وہ طوائف بوڑھی عورت اپنا کام ختم کر چکی تھی، اس لیے تعلقات بھی اب اس کے لوگوں کے ساتھ بہت کم تھے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں گھر سے باہر نکل جاؤں، راستے میں جو بھی اکیلا نوجوان دکھائی دے گا اسے لا کر اس عورت کے حوالے کر دوں گی، مجھے کیا ہے، مجھے تو بس اپنے پیسوں سے مطلب ہے۔ پھر وہ جو جی چاہے کرے۔ وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، چلنے لگتی ہے، چلتے چلتے ایک پہاڑی علاقے میں وہ پہنچتی ہے۔ وہ ایک ویران علاقے جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا، وہ یہ اس کی مجبوری تھی کہ اسے وہاں سے گزرنا ہی پڑا۔ وہ ایک پہاڑی کے پاس سے گزری تھی، اسے ایک غار نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، آگے کا راستہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس غار میں رات کے لیے پناہ لے لیتی ہوں۔ وہ گھر میں داخل ہو گئی، وہاں پر ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ حیرت میں پڑ گئی کہ آخر اس ویرانے میں آخر روشنی کہاں سے آئی۔ وہ اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ اندر گئی تو وہاں پر کوئی انسان بیٹھا ہوا تھا جس کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس گئی اور اسے آواز دے کر کہنے لگی کہ سنو تم کون ہو اور اس ویرانے میں یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ آخر یہ رونے کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ جیسے ہی اس انسان نے پلٹ کر دیکھا کہ وہ کوئی بوڑھا نہیں تھا بلکہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، اتنا حسین تھا کہ اس بڑھیا نے آج تک اس جیسا حسین نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے اور اس جگہ پر تم اکیلے کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، جہاں پر میں رہتا تھا وہاں سے مجھے دھکے مار کر نکال دیا گیا ہے، اب میں نے یہاں پر پناہ لے لی ہے، 7 دن سے اس گھر کے اندر ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا کوئی بھی سامان موجود نہیں ہے، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں موت کے قریب پہنچ چکا ہوں، میں بہت ہی زیادہ موت کے قریب پہنچ گیا ہوں، لیکن آپ کون ہیں اور یہاں پر کیسے آئی ہیں؟ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میں ایک ایسے نوجوان کی تلاش میں تھی جو میرا ایک بہت ہی اہم کام کر سکے، اگر تم میرا یہ کام کر دیتے ہو تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دے دوں گی اور پیٹ بھر کر کھانا بھی کھلاؤں گی۔ وہ نوجوان تو یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے بتاؤ کہ کہاں جانا ہے اور کیا کام کرنا ہے۔ اس نوجوان کو ابھی تک یہ پتا ہی نہیں تھا کہ وہ آخر کیا کام کرنے والا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ۔ وہ نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔
गया। आखिर भूख इंसान से सब कुछ करवा सकती है। इस बूढ़ी तवायफ के पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते पहाड़ी इलाके से गुजरकर बड़ी मुश्किल से इस वीराने को इन्होंने पार किया और इस जगह पर पहुंच गए जहां इस औरत का मकान था। आगे बढ़कर इस बूढ़ी तवायफ ने इस औरत के दरवाजे को खटखटाकर कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक नौजवान का इंतजाम कर लिया है जो अभी काम करना है। इसे बता दो और तुम्हारा हर काम करने के लिए ये तैयार है। इसके बदले इसको पेट भर कर खाना दे देना और वो तुम्हारा काम कर देगा। इस औरत ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक ऐसे नौजवान को देखा जो कि बेइंतहा हसीन था। इसके शोहर से वो नौजवान कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत था। औरत ने बुढ़िया की तरफ देखकर कहा कि वाह, बहुत ही जबरदस्त काम किया है तुमने। मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही रकम दूंगी। और नौजवान, क्या तुम अंदर आना पसंद करोगे? वो नौजवान डरते डरते घर के अंदर दाखिल हुआ, पूरे घर का जायजा लेने लगा। वो औरत इसके लिए खाना लेकर आई। इसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया क्योंकि वो भूखा था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करके औरत की जानिब मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, बताइए कि मुझे क्या काम करना है। इस औरत ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और इसके सामने बुरहाना हो गई। वो नौजवान तब तक इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर काम करना क्या है। लेकिन जब वो औरत इसके सामने बगैर कपड़ों के आकर खड़ी हो गई तो इसने अपनी आंखें फेर ली और कहने लगा, आपने मुझे यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया है? औरत कहने लगी कि मैंने तुम्हें इसी काम के लिए बुलाया है। देखो, मेरा शोहर घर पर मौजूद नहीं है। मुझे एक ऐसे नौजवान की तलाश थी जो मेरी ख्वाहिश को पूरा कर सके और मेरे राज को किसी पर जाहिर न होने दे। ये सुनते ही वो नौजवान हैरान रह गया। वो औरत कहने लगी कि गुनाह करना है तो कर लो, यहाँ पर देखने वाला कौन है? वो नौजवान कहने लगा, अगर देखने वाला कोई नहीं है तो फिर वो कौन है जिसने तुम्हें बनाया, जिसने मुझे बनाया? इससे पहले कि तुम मुझे बहकाने की कोशिश करो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो औरत कहने लगी कि नहीं, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो क्योंकि तुमने मुझे इस हालत में देख लिया है जिस हालत में सिर्फ मुझे आज तक मेरे शोहर ने देखा था। अब तुम यहाँ से हरगिज कहीं नहीं जा सकते हो। वो नौजवान कहने लगा, क्या तुम्हारी यही शर्त है कि मैं यहाँ से ना जाऊँ? वो कहने लगी, जी हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा और जब तक तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। वो नौजवान कहने लगा कि तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने से पहले मैं खुद को मार देना चाहूँगा। इससे पहले कि वो इसको रोकती, इसके करीब पड़ी छुरी इसने अपने आप पर चलाई और खुद को काट लिया और तड़प तड़प कर वहीं इसने अपने आप को जिनाकारी से बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। मगर इस औरत ने कोई सबक हासिल नहीं किया था, बल्कि अब वो सोच ही रही थी कि मैं इसकी लाश का क्या करूं? बाहर ले जाऊंगी तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, लोगों को पता चल जाएगा और मैं वैसे भी अपने इस राज को छुपाना चाहती हूँ। अब वो औरत सिर्फ इसलिए डर रही थी कि इस नौजवान की लाश की वजह से किसी को ये पता ना चले कि ये मेरे घर में था और इसी को मैंने ही मारा है। बाहर ले जाने से बेहतर है कि मैं इसको घर के किसी एक हिस्से में दफन कर देती हूँ। इसने सन को खोदकर एक बड़ा सा खड्डा तैयार किया। नौजवान की लाश को दफन करके सन के फर्श को इसने बराबर कर दिया। वो अपने कमरे में आकर बैठी और इस नौजवान को कोसने लगी कि कितना बेवकूफ नौजवान था। सोच ही रही थी कि मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सका, अब क्या मैं इस तरह तन्हाई में अपनी जिंदगी गुजारूंगी कि अचानक इसके घर पर दस्तक हुई। इसने आवाज दी कि कौन है? बाहर से जवाब आया कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ। जल्दी से घर का दरवाजा खोला और खुशी से इसका बुरा हाल हो रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश थी कि आखिर मेरा शोहर आया है। इसके शोहर के साथ एक कुत्ता भी था। वो कहने लगी कि अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत कुत्ता है। इसके शोहर ने कहा, हाँ, ये मैं खास कर अपने घर की रखवाली के लिए लेकर आया हूँ। मैं कहीं बाहर भी चला जाऊँ तो तुम्हारे दिल बहलाने के लिए ये तुम्हें बहुत खुश करेगा। बीवी बोली कि अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है, आप मेरे लिए इसको ले आए। वो अपने शोहर और कुत्ते को लेकर घर में आ गई। वक्त गुजरता रहा। घर की इसकी जिंदगी वक्ती तौर पर बहुत अच्छी गुजर
रही थी। इसने सोचा यही था कि मैंने किसी के साथ बदकारी नहीं की, वरना बिला वजह मुझे इस बदकारी को हमेशा के लिए छुपाना पड़ता। लेकिन वो ये भूल गई थी कि जिसके सामने बुरहाना हुई थी, जिसके साथ बदकारी करना चाह रही थी, इसकी लाश इसने इसी घर के सन में मौजूद रखी थी। इसको छुपा रखा था और ये बात कोई भी नहीं जान सकता था, लेकिन अल्लाह ताला जरूर जानता था। नाजरीन, आज का वाकया आपको जरूर पसंद आया होगा। नाजरीन, इस्लामिक वाकयात, सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।